یہ 1962 میں ہوا تھا۔ ہم موسم گرما میں اپنے ددیال سے ملنے کے لیے اسلام آباد جایا کرتے تھے۔ مجھے اسلام آباد کے پہاڑ، خوبصورت نظارے اور امن فضا بہت پسند تھی۔ میرے ابو کا خاندان قریبی شہر سے بہت دور رہتا تھا اور ان کے صرف 2 پڑوسی تھے۔ میری اکلوتی دوست وہاں ایک لڑکی تھی جو پڑوس میں رہتی تھی۔ اس کا نام امبرین تھا۔ وہ میری عمر کے لگ بھگ تھی اور میں، میری بہن اور وہ ہمیشہ طلوع آفتاب سے غروب آفتاب تک کھیلتے رہتے تھے۔ ایک دن شام 4 بجے کے قریب ہم باہر کرکٹ کھیل رہے تھے۔ میری بہن نے بال کو بہت زور سے مارا اور بال سامنے والے گھر کے صحن میں جا گری۔ امبرین نے کہا کہ میرے گھر میں دوسری بال ہے، وہ میں لے آتی ہوں۔ وہ بال لینے چلی گئی، مگر میں اس گھر سے اپنی بال واپس لینا چاہتا تھا، تو میں نے اپنی بہن سے کہا کہ میں اسے خود لے کر آؤں گا۔ اس نے مجھے کہا کہ ایسا نہ کرو اور صرف امبرین کا انتظار کرو، مگر مجھے اپنی بال وہاں سے لینی تھی۔ چنانچہ جب میری بہن پچ کو ٹھیک کر رہی تھی، میں نے فیصلہ کیا کہ بھاگ کر اس گھر سے بال لے آتا ہوں۔ جب میں گیٹ میں داخل ہونے ہی والا تھا کہ میری بہن نے مجھے پیچھے سے پکڑ لیا اور کہنے لگی، اس طرح کسی کے گھر جانا اچھی بات نہیں ہے۔ اتنے میں گھر کے پیچھے سے ایک بوڑھا آدمی نکلا۔ اس نے بال کو اٹھایا ہوا تھا اور کہا، کیا یہ تمہاری ہے؟ میں نے ہاں کہا اور پوچھا کہ کیا میں اسے واپس لے سکتا ہوں؟ اس نے کہا ہاں، اور بولا کہ اس کے پاس اپنے پوتے پوتیوں کے پرانے کھلونے ہیں جو کہ اوپر ہیں، اور پوچھا کہ کیا ہم انہیں لینا چاہتے ہیں۔ میں اور میری بہن اس وقت بہت چھوٹے تھے۔ ہم نے سوچا کہ چونکہ وہ ہمارے پڑوس میں رہتے ہیں اور ایک وہ ہمارے دادا کی طرح نظر آتے تھے، ان کے ساتھ ان کے گھر جانے اور کھلونے لینے میں کیا برائی ہے۔ چنانچہ ہم نے اس کی بات مان لی اور پچھلے دروازے سے اندر داخل ہوئے۔ اس گھر میں داخل ہوتے ہی پہلی چیز جو میں نے محسوس کی وہ بدبو تھی۔ گلے اور سڑے ہوئے کھانے کی بدبو آ رہی تھی۔ میں نے اسے اس وقت نظر انداز کر دیا اور سوچا کہ شاید وہ اکیلا رہتا ہے، اس لیے گھر کی صفائی نہیں کر پاتا ہوگا۔ اور پھر اچانک ہم نے امبرین کو ہمارے نام پکارتے ہوئے سنا، اور ہم نے شائستگی سے بوڑھے سے کہا کہ ہمیں ابھی جانا ہے اور شاید ہم کل واپس آئیں کھلونے لینے۔ امبرین نے ہمیں کھڑکی سے دیکھا اور فوراً پوچھا کہ ہم وہاں کیا کر رہے ہیں۔ میں نے اس سے پہلے اس بوڑھے کو اللہ حافظ کہتا، امبرین نے میری بات کاٹ دی اور کہا کہ جب سے ہم لوگ یہاں آئے ہیں اس گھر میں کوئی نہیں رہتا۔ تم لوگ اس خالی گھر میں کیا کر رہے ہو اور کس سے باتیں کر رہے ہو؟ میں نے سوچا کہ وہ میرے ساتھ مذاق کر رہی ہے اور میں نے اس بات کو سیریس نہیں لیا، لیکن اس کا لہجہ سپورٹ تھا اور اس کے چہرے پر کسی قسم کا کوئی تاثر نہیں تھا، اور تب بھی میں سمجھ گیا کہ وہ سنجیدہ ہے۔ ہم نے یہ بات کبھی کسی کو نہیں بتائی کیونکہ ہم کوئی پریشانی پیدا نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن اب جب میں بوڑھا ہو گیا ہوں تو میں حیران ہوں کہ کیا یہ کوئی بھوت تھا
یا کوئی خوفناک بوڑھا آدمی اس گھر میں بچوں کو ورگلا رہا تھا۔ وہ گھر حال ہی میں گر گیا ہے، جس کی وجہ سے میں اس کہانی کو شیئر کرنا چاہتا ہوں۔